ترمیم تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، اور نمبرز بھی پورے ہیں، ترمیم بھی ہوگی، نمبرز بھی پورے ہیں، لیکن صرف ہم چاہتے ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ لے کر چلیں۔ مولانا صاحب کے لیے قابل عزت ذات والی بات، مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کریں گے، ہمیں خواہش ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں۔ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، جب چاہے ترمیم کر سکتی ہے، عدالتی ریفارمز کی ضرورت ہے، نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ ادارے کو یرغمال بنا لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس، کہا کہ مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں، اپنا مسودہ شامل کروانا چاہتے ہوں گے، ابھی تک مسودہ کسی کے سامنے پیش نہیں ہوا، سب پارٹیز نے اپنی تجاویز دی ہیں۔ کالے قانون بنا کر ملک نہیں چل سکتا، آئینی ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ دیکھی، اراکین اسمبلی کو بھی آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکمراں ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ، جوڈیشل اور فوجی لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں اور ملک کو اس پر چلائیں۔ سیاسی پارٹیوں کا کام صرف آپس میں لڑنا نہیں، مثبت کام کر کے بھی ملک و قوم کو اچھا پیغام دے سکتی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ہمارے ارکان نے کوٹا سسٹم کی مخالفت کی، ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اب ہم کمروں سے نکل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق کا کہنا تھا کہ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی ہمت اور توفیق دے، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس پر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں، وفاقی وزیر سفران امیر مقام کا سوات میں پارٹی ورکرز سے خطاب، کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے، نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایڈیشنل $1 بلین اب آ چکا ہے، اس میں بہتری اور بھی آئی ہے۔ جرنی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شروع کی تھی ایٹ 38% and now getting into a single digit۔ اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے، انفلیشن نیچے آئی ہے، کابینہ نے سیلریز نہیں لینے کا فیصلہ کیا، ہم نے کوئی اور چیزیں نہیں کی۔ حکومت کا 6 وزارت ضم اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پیکیج آ چکا، معیشت بہتری کی جانب گامزن، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، اب معاشی استحکام آئے گا، میکرو اکنامک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے، نجی شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ٹیکس وصولی میں اضافے کو ناگزیر قرار دے دیا، کہا سب کو ٹیکس دینا ہوگا، نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے، کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کے معاملات بھی ان کو بہت مسائل کا سامنا ہوگا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں 2 روز باقی، تاریخ میں توسیع کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع کروانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے، وزیراعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی۔ رواں سال 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے، گزشتہ سال اس تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے تھے۔ لبنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سوگ، ہر آنکھ اشک بار، شہید حسن نصر اللہ کا جسد خاکی حملے کی جگہ سے نکال لیا گیا، غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، حسن نصر اللہ 60 گز زیر زمین بنکر میں بیٹی زینب اور ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ طبی ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشان موجود نہیں، ان کی شہادت 5 ٹن وزنی بم دھماکے کی شدت سے ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کی جگہ اور وقت کا تعین فی الحال نہ ہو سکا۔ شہیدوں اور غازیوں کی جماعت حزب اللہ کا خاتمہ، اسرائیل کا خواب، لبنانی مزاحمتی تحریک کا صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مسلم ممالک میں بھی شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف احتجاج، ہزاروں فلسطینی شہری گھروں سے نکل آئے، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، ایران میں 5، لبنان اور عراق میں 3 روزہ سوگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا شہید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین، اسرائیل کو خبردار کیا
کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید، کہا کہ عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا۔